اس کی مثال بھی سن لو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں نا جو نازل ہوا رسول اللہ کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو پہچاننے کے سبب. تو سر نہیں تھی چھلکی آنکھیں نجاشی کی جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم تلاوت کی. عمر ابن عاص بت پرست تھے اس وقت، اور وہ نجاشی کا بڑا قریبی دوست تھے. عمر سیریز میں انہوں نے یہ فلمایا بھی ہے. اور آپ دیکھیں دشمنی کا لیول، جب کوئی بات نہیں چلی تو اینڈ پہ اس نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے. بھئی تمہارا کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے. جس طرح پاؤڈری اور چرسی بھی آ کے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے کہ آپ رفع الیدین چھوڑ دیں، یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. تو اب یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت جعفر طیار کے لیے کہ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے کرسچنز مانتے ہیں اس طرح تو مسلمان نہیں مانتے ان کے غلط نظریات کو، لیکن اس وقت تک خیر تھی، موحدین بھی موجود تھے. حضرت جعفر نے کوئی اس میں آر محسوس نہیں کی. ہجرت حبشہ میں وہ لیڈ کر رہے تھے نا مسلمانوں کو. انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو اس کے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے. اس میں تو واضح بتایا گیا بھئی الہ تو تمہارا ایک ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس نے پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم جو کچھ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تم نے بیان کیا ہے نا، اس تنکے کے برابر بھی وہ اس سے زیادہ نہیں تھے. ذرا الفاظ پہ غور کریں، کام کی بات نہیں کی اس نے. تو قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح اللہ نے باقی مخلوقات کو پیدا کیا ویسے ان کو پیدا کیا. اس نے کہا بس وہ یہی تھے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمان یہ بات کرے نا کہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس وہ ہے جو قرآن میں اور بخاری مسلم میں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ آپ پہ 295C لگوا دیں کہ نہیں تم کا مرتبہ گن رہے ہو. ذرا پوائنٹ پہ آپ غور کریں تو سر پھر آپ دیکھ لیں انہی کا حوصلہ ہے کہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے بیان کیا. تو مسلمان کو کہنے میں کیا آ رہا ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جو شان قرآن اور احادیث میں بیان ہوئی ہے ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. تو حضور تو خود کہہ کے گئے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے اپنے نبی کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یقین کرے جب ہم بریلوی تھے نا تو ہم سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ ہم سے زیادہ کوئی ان سے عقیدت اور محبت نہیں رکھتا، کیونکہ ہم ہر شان والی بات ان کے حق میں مان لیتے تھے چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ لکھی ہوئی ہو. اس وقت ہمارے لیے یہ بڑا مشکل تھا ماننا کہ حضور کے بارے میں ہم نے جتنی شانیں کلیم کی ہوئی ہیں ان میں سے اکثر خود ساختہ ہیں، قرآن تو کچھ اور بیان کرتا ہے. بڑا مشکل کام تھا. شروع میں بڑا آکورڈ فیل ہوتا تھا، لیکن آج میں علا وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے زمانہ بریلویت میں بھی، اور میں بریلویوں سے بھی کہوں گا کہ واللہ اگر نبی علیہ السلام کا آپ کو سٹیٹس وہ پتہ چل جائے جو قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اور آپ کو صحیح توحید کی سمجھ آ جائے، وہ والی شانیں تو شاید نہ ہو جو آپ کلیم کر رہے ہیں، لیکن جو شانیں اس میں آئی ہیں نا، ان شانوں کے بعد جو آپ کو رسول اللہ سے عقیدت اور محبت ہوگی نا، وہ پہلے کبھی ہو ہی نہیں سکتی. وہ جذباتی ہے، یہ علمی محبت ہے. رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک خدا کا تعارف کروایا اور دنیا کے ہر خدا سے جان چھڑا دی، جھوٹے خداؤں سے، اور اس کے باوجود کبھی خدائی کلیم نہیں کی، اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ زندگی گزاری. یہ جو آپ کا سٹیٹس ہے نا، یہ جو عقیدت اور محبت آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے نا ایک ایسے شخص کے لیے جسے اللہ نے روئے ارض پہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو، اتنی شانیں دی ہوں، اس کے باوجود وہ اتنی انکساری کی زندگی گزارے، یہ کبھی بھی ان جھوٹے عقائد و نظریات سے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اور پھر اس سے بڑی بات کہ جب آپ کتاب و سنت میں آئیں گے تو دنیا کی کسی ہستی کی محبت بھی رسول اللہ کے برابر آپ کے دل میں نہیں آئے گی. آپ کہیں گے جو حضور نے فرمایا نا بس وہی حق ہے.
میں کسی وہ پھر آپ شاید تھوڑا ہمت کریں تو کہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں ہن دسو قرآن و حدیث نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے کرسچنز بھی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. یقولون ربنا آمنا، وہ دعا کرتے ہیں رب ہمارے ہم ایمان لے آئے. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی حق کی شہادت دینے والوں، شہادت علی الناس جو مولانا مودودی نے ٹرم ڈیوائز کی تھی اسی طرح کی آیات سے، اللہ کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہونے والوں میں اے اللہ ہمیں شامل کر لے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا کیا میں نے لوگوں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. بخاری مسلم میں یوم النحر عید کے دن کے خطبہ میں بھی آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. پھر 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. جب صحابہ نے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی، تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں. پھر کہا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ تھا نا اب یہ میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تم پہ، اور یہ دعوت ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پہ موجود نہیں. بعض اوقات جن تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور نظر بھی آ رہا ہے آج دنیا میں 100% مسلمانوں میں سے 80% نان عربک ہے، 20% عربی ہیں، 80% نان عربی ہیں. آپ کے سامنے اس وقت بھی دنیا میں 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی زبان عربی ہے لیکن وہ کرسچن ہے، مسلمان نہیں ہوئے. تو اس کو کہتے ہیں شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے لیے گواہی دینا. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے ہمیں بھی ان گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. آمین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمین. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز کی حالت میں بھی، تو جب دعاؤں کا وقت آتا تھا تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، پناہ طلب کرنے کا وقت آتا تھا تو اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، جنت سے متعلقہ آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے.